الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر له الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر وله الحمد الله Allah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا. رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ رخصت ہو گیا. روزے داروں نے روزے رکھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی، ان لوگوں نے اللہ کی محبت کے لیے تھکے ہارے رات کو جب گھر آتے تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر قرآن بھی سنتے. کچھ اس سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت جسے اعتکاف کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کبھی ترک نہیں فرمایا. کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس سنت کو بھی زندہ کیا. ان لوگوں کے لیے، ان روزے داروں کے لیے جنہوں نے رمضان کے اندر روزے رکھے، اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام کے طور پر یہ دن مقرر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. لیکن یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ تحفہ تو تمہارے لیے ہے، اس کے اندر تم اپنی مرضی کے کھا پی سکتے ہو، لیکن زندگی اپنی مرضی سے تم گزار نہیں سکتے. کھانا ہے تو وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے. دن تمہارے لیے ہے اور خوشی کا دن ہے، خوب کھاؤ پیو، اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری خوشیاں بھی چھپی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب عید پڑھنے کے لیے مسلمان گھر سے نکلتا ہے عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف، تو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ صلہ ہے ان روزوں کا، 29 دنوں کا، 29 دنوں کا جو اس نے اللہ کی محبت میں وہ دن گزارے. آج فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ پروٹوکول ہے اس روزے دار کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عید سے کیا کہ دیکھو دن تمہارا ہے، تمہارے لیے ہی ہے، لیکن اس کا آغاز میری عبادت کے ذریعے ہوگا. اس کا آغاز تم میری تکبیرات سے کرو گے، میری کبریائی سے کرو گے، میرے نام سے ہی کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے نمازیں بھی چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ یہ دن ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے گزارے. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں
جو قرآن پاک اتارا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جیسے پچھلی امتوں کے لیے ان کے اوپر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے اور تمہارے اوپر بھی. اور یہ روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ فرماتے ہیں روزے رکھے ہیں، عبادت شروع کی ہے، نمازیں شروع کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی ہے، تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تمہاری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ جیسے مہینہ گزارا ہے ویسے ہی آگے تم پورا سال گزارو. ایسا نہیں ہے کہ رمضان گیا تو عبادت بھی چلی گئی، رمضان ختم ہوا تو قرآن کریم نے بھی منہ موڑ لیا، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو صدقات جو دیے جاتے تھے ان سے بھی ہاتھ روک لیا گیا. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو ہمارے دسترخوان بھی چھوٹے پڑ گئے. فرمایا کہ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحمتیں اللہ نازل کرے اور تم حقیقت میں متقی بن جاؤ، تو پھر متقی لوگ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتے، متقی لوگ تو ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں. تم اپنے دسترخوان چھوٹے نہ کرنا. جیسے تم ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر صدقے دیا کرتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے، اور یقیناً یہ ثواب کا کام ہے، اس ثواب کو کبھی کم نہ ہونے دینا. جیسے رات کو اٹھ کر کبھی کبھار تم اللہ تعالیٰ سے آہوگاری کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، نماز تہجد کے ذریعے کبھی رو بھی دیا کرتے تھے سجدے میں جا کر، تو یہ عادت اپنی جاری رکھنا. نہ جانے رمضان کا تم انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اس رمضان کے اندر جو تمہاری اچھی عادتیں تھیں اس کو باقی رکھنا، کیونکہ مومن استقامت کے ساتھ ہے، متقی استقامت کے ساتھ ہے. متقی صرف ایک مہینہ عبادت کر کے تھک نہیں جاتا، بلکہ وہ تو ساری زندگی اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ وہ کبھی چھوڑتا نہیں. تو رمضان کے اندر جو ہماری روٹین بنی تھی، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے جاگنے کی، دسترخوان کی، وہ ساری عادتیں ہماری ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے. پورا سال آگے جو ہمارا آنے والا ہے اس میں بھی یہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. رمضان مبارک ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، تو ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہمیں لیلۃ القدر عطا کرتا ہے، اور اس لیلۃ القدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بندے کی بخشش ہو سکتی ہے، زانی کی بھی بخشش ہو جائے گی، جس نے نماز چھوڑی توبہ کر لے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، بڑے سے بڑے گناہ کی بخشش ہو جائے گی. یاد رکھو اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا بغض ہوگا، کینہ ہوگا، یاد رکھو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہو سکتی، مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی رات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ کر ہر ایک کی بخشش کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر دو. جب تم اپنے دل کو صاف کر دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل متقی کا دل بنا دے گا. حقیقت میں متقی وہی ہوتا ہے جو اس کی روح صاف ہوتی ہے. جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے وہ تقوی کی نشانی نہیں ہوتی. متقی تو وہ ہے جس کا دل بھی صاف ہو. تو عید کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ جو ناراض ہے ان کو راضی کیا جائے. ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کو راضی کیا جائے.
منایا جائے. اگر پڑوسی ناراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جو تمہاری عزت کم ہوگی تو میں پوری کر کے دے دوں گا. یہ جھکنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. جس طرح کے اوپر جس ٹہنی کے اوپر پھل ہوتا ہے وہی جھکتی ہے بہن. تو عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کریں ہر ایک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام آخری جمعہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنی امت کو اپنے صحابہ کو یہی درس دیا. کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں, کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت نہیں. اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. ہاں ایک بندہ نیک ہے ایک بد ہے وہ برابر نہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے وہ برابر نہیں. ایک دوسرے سے اگر بڑھنا چاہتے ہو حسد رکھنا چاہتے ہو تو تم نیکیوں میں رکھو. ایک دوسرے سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نیکیوں میں بڑھو. کوئی کسی کی ایک دوسرے کو برادری کا تانا نہ دے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بڑے غصے میں آتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کو اس کے نسب کا تانا دیتا ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذات کے اوپر حملہ کریں. شریعت کہتی ہے کہ ایک آدمی بہت گناہ گار ہے اور اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان و زمین کی خلا بھی اس کے گناہوں سے بھر جاتی ہے. لیکن اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو اس کا گناہ یاد دلا کر تانا دے. یہ تانا دینے والا فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑے دوست اگے ہو جائیں پیچھے دوست جڑے ہونے میں جگہ نہیں. آج کل بولے گا آگے ہو جائے. آگے ہو جائے. آگے ہو جائے میرا بھائی. اگلی لائن تو رمضان مبارک کا یہ پیغام اور عید کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم اپنی ساری زندگی گزاریں. 24 گھنٹوں کی زندگی وہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے. نماز عید کا جو طریقہ ہے وہ سماعت فرما ہے. یہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ عیدین کی نماز ہے. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ بھی علماء فرماتے ہیں جائز ہے. جو افضل اور اولا طریقہ ہے وہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. پہلی رکعت کے اندر قرأت سے پہلے امام سورۃ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ 7 تکبیریں کہے گا اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ ملائی جائے گی پھر سورت اور اسی طرح ایک رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت کے بعد جب امام اٹھے گا تو پہلے 5 تکبیریں اور اس کے بعد سورت ملا کر دوسری رکعت مکمل کرے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے فطرانہ نہیں دیا کسی وجہ سے یاد نہیں رہا تو وہ اس وقت ادا کر سکتے ہیں کیونکہ فطرانہ عید سے پہلے ہے. عید کے بعد چاہے وہ زیادہ بھی دے دیں تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا. فطرانہ وہی ہوگا جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے کچھ سوال فطرانہ
مسجد کے لیے جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں پھیر لو یار میں کہ پھیر لو پھیر لو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انتظار کر رہے ہیں مسجد کے لیے تعاون